تو آئیے آج ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے حروف تہجی ہیں تو الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں، ان کو ادا کرنے کا جہاں طریقہ کار ہے سب سے پہلے ہم وہ سیکھیں گے، کیونکہ ان کا سیکھنا کیا ہے بہت ہی ضروری ہے۔ یہ حروف اچھے طریقے ادا ہوں گے تو ہم قرآن پاک کو خوبصورت اور اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ تو الف سے لے کر یا تک یہ 29 حروف ہیں، ان کو ادا کرنے کے لیے جو ہماری تجوید میں ایک تعریف یہ ہے کہ مخرج کے یعنی کہ نکلنے، مخرج کے معنی ہیں نکلنے کی جگہ، مخرج کے معنی ہیں نکلنے کی جگہ، اور تجوید کی اصطلاح میں حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 29 حروف میں ہم نے ان کے نام رکھے ہیں۔ تو سب سے پہلا نام ہے حروف حلقیہ، ٹھیک ہے۔ ان میں سے حروف حلقیہ جو ہیں وہ 6 ہیں۔ حروف حلقیہ کتنے ہیں؟ تو حروف حلقیہ 6 ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے حروف حلقیہ نام یاد کرنا ہے اور یہ 6 حروف یاد کرنے ہیں۔ تو یہ 6 حروف ہیں، کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کو ادا کرنے کا جو طریقہ کار ہے، ان کا مخرج جو ہے جہاں سے یہ حروف نکلتے ہیں وہ ہے ہمارا حلق، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنے حلق کے 3 حصے کیے ہیں، ایک حصہ سینے کی طرف والا، ایک درمیان والا حصہ اور ایک اوپر والا حصہ جو زبان کی طرف ہے، اوپر والا حصہ۔ اس اپنے حلق کے ہم نے 3 حصے کیے ہیں، ان میں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے حمزہ، ہا، تو یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ سینے کی طرف والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو دوسرا کیا ہے؟ عین، پھر ح، یہ دونوں حروف، یہ بھی دونوں حروف حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور یہ دونوں حروف حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو آپ کی آسانی کے لیے بتا دوں، حلق کا درمیان والا حصہ، یہ جو نرم جگہ ہے نا، یہ حروف یہ جگہ ہے، یہاں سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ عین، کیا لفظ ہے؟ عین، اس طرح آواز آنی چاہیے، یعنی کہ اس نرم جگہ سے حروف کو ادا کرنا ہے بڑی سختی کے ساتھ، یعنی کہ توجہ کے ساتھ حروف کو ادا کرنا کہ ہمارا یہ حروف یہاں سے ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو بڑی توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ کیسے ہے؟ عین، عین، پھر کیا ہے؟ ح، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ کیا ہے لفظ؟ ح، ح۔ آپ توجہ کریں گے کہ یہ میرا حروف جو ہے بہت ہی ٹھیک جگہ سے اور صحیح طریقے سے ادا ہو رہا ہے، تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ پھر اس کو مینٹین رکھنے کے لیے، ان کو بہتر بنانے کے لیے بار بار پریکٹس کی جاتی ہے، اور جتنی زیادہ محنت کے ساتھ اور اچھے طریقے پریکٹس کی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ بندہ یعنی کہ اس کو اچھے طریقے سے سیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ان حروف کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ یہ حروف آپ کو اچھے طریقے سے آ جائیں، پھر یہ آپ کو ادا کرنے میں آسانی ہو جائے گی اس کے لیے۔ پھر تیسرا کیا ہے؟ غین اور خا، یہ بہت ہی آسان حروف ہیں، یہ آپ کو پہلے سے بھی آتے ہوں گے۔ تو پہلے کیا ہے؟ حلق کے اوپر والا حصہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں، اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اوپر والا حصہ یعنی زبان کے اوپر والا۔ یہ بہت ہی آسان حروف ہیں، تو اس طرح یہ حروف ادا کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ تعریف ہے، مخرج کے معنی ہے نکلنے کی جگہ، اور تجوید کی اصطلاح میں حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے۔ سب سے پہلا حصہ کیا ہے ہمارا؟ حروف کے نام میں سے پہلا نام کیا ہے؟ حروف حلقیہ۔ سب سے پہلے ہم نے یہ یاد کرنا ہے حروف حلقیہ۔ تو حروف حلقیہ کتنے ہیں؟ حروف حلقیہ 6 ہیں۔ تو یہ نام کیا ہیں 6؟ حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا، ٹھیک ہے جی۔ پھر ان کے یہ ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ آپ کو جلدی آسانی سے یاد ہو جائیں گے اور سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ اور اگر آپ اس طرح اور بھی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں، ضرور کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھیے گا، تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ اور جو دوست احباب پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ نہ بتائیے گا کہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو انشاءاللہ ہم ایک پراپر کلاس بنا کے گروپ کا انشاءاللہ قرآن پاک کو اچھے طریقے سے سیکھیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی، خدا حافظ، السلام۔